میری جاب چل رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی اس میں میں کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کری, کسی کی لائف میں کوئی اچھا نہیں کر رہی, اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اس میں, روز آنا وہی کام. تو وہاں پہ میں نے پھر سوچا کہ میں اس کو ڈسکنٹینیو کرتی ہوں, اور مجھے ایسا کوئی کام کرنا ہے, کیونکہ میرے اندر کا جو ہر کسی کے لائف کا ایک پرپز ہوتا ہے, زندگی کا ایک گول ہوتا ہے, آپ کا بھی ہوگا, سب کا ہوتا ہے. تو میرا پرپز تھا کہ میں انوائرمنٹ اور جو ہیومینٹی ہے اس کو سرو کروں. تو اس کے لیے پھر میں نے فیشن ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ کیا, اور پھر MBA دوبارہ مارکیٹنگ میں کیا, اور پھر میں اپنا بزنس جو ہے وہ بازیاب کا وہ سیٹ اپ کیا, جس میں ہم لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ بتائیے بشریٰ کہ اس وقت ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ڈسیبلز ہیں, خاص طور پہ جو ٹرانسجینڈر ہیں, تو ان کا بڑا مسئلہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑا ایمبیرس فیل کرتے ہیں, اور نارملی ان کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے, یا وہ جو خواجہ سراؤں کا جو گرو ہوتے ہیں اس کے حوالے ایک رات کی تاریکی میں دے آتے ہیں, شرمندگی بڑی محسوس کرتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ ان کے لیے کام کر رہی ہیں بنیادی طور پہ؟ بالکل, میں انہی کے لیے کرتی ہوں جو ٹرانسجینڈرز ہیں. خواجہ سرا ہیں, یہ ہماری جو ریکارڈ میں ہے کہ 2% آف دا پاپولیشن جو ہے ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے وہ ٹرانسجینڈرز ہیں. بٹ میں نے جب یہ ریسرچ کر رہی تھی, میں نے یہ کام کرنا تھا, میں گئی ان سے ملی, بات کی, تو مجھے پتہ چلا یہ 2% تو بہت تھوڑی سی ہے, یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں. کیونکہ اپنی فیملی پریشر کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے, ان کی فیملیز انہیں پسند نہیں کرتی, یا ان کو مار دیا جاتا ہے, یا ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے سوسائڈ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی رسپیکٹیبل جابس نہیں دیتے, اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو میں نے خود بھی وٹنس کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جب کام کر رہی ہوں یا ان کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو لوگ آوازیں کستے ہیں ان کو. مطلب کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں ایک نارمل زندگی ملی ہے, ہمیں حق ہے کہ ہم جی سکتے ہیں, تو یہ لوگ کیوں نہیں جی سکتے؟ دوسرا میں کرتی ہوں ڈیزرونگ فیمیلز جو ہیں, جو کہ خواتین ہیں. ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا سیکٹر اب ریسنٹلی اناؤنس ہے, 52% جو ہے وہ خواتین ہیں, اور ان میں بھی ویسی جو کہ ڈیزرونگ ہوتی ہیں, جو کہ ڈسیبل ہوتی ہیں, اسپیشلی ایبل کہتے ہیں ہم ان کو, اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. ان کو ان کے پاس اسکلز ہوتے ہیں بٹ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو میں ایسے سب لوگوں کو اپنے ایک امبریلا, ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا چاہتی ہوں کہ جن کے پاس اسکلز بھی ہیں اور ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, میں ان کے لیے کام کرتی ہوں. تو آپ ان کو کوئی دستکاری وغیرہ سکھاتی ہیں, کوئی آپ ان کو ہینڈی کرافٹس وغیرہ کیا سکھاتی ہیں آپ ان کو؟ ان کو ہم اسٹچنگ کی جو اسکلز ہیں وہ بیسک کرواتی ہوں میں, اور وہ ٹرین کرواتی ہوں کسی انسٹیٹیوٹ سے. وہاں سے ان کو 15-20 دن کی ٹریننگ مل جاتی ہے. وہ پھر ہمارے پروڈکشن ہاؤس میں آ جاتے ہیں وہاں سے, اور پروڈکشن ہاؤس میں آ کے پھر ان کو ایک تو ان کی ٹریننگ تو آن گون چلی رہی ہوتی ہے کہ لوگ والنٹیئر بھی کرتے ہیں, آتے ہیں, سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ آ کے ڈیزائنرز آ کے سکھاتے ہیں, اور ان کو امپلائی بھی کرتی ہوں. کہ یہ نہیں کہ ٹریننگ کر کے آپ نے چھوڑ دیا, ان کو امپلائمنٹ بھی دیتی ہوں تاکہ ان کو ایک روزگار مل سکے.